احترام کریں۔ ہشام ابن عروہ اپنے والد سے یا کسی اور سے روایت کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دو لوگوں کو دیکھا، ان ابا ہریرہ ابصر رجلین، دو شخص آتے ہوئے دکھائی دیے، فقال لاحدہما ما هذا منک، ایک سے پوچھا یہ تمہارے کون ہیں، یہ جو تمہارے ساتھ آ رہے ہیں یہ کون ہے تمہارے؟ فقال ابی، کہا میرے والد صاحب ہیں، میرے ابو ہیں۔ فقال لا تسمیہ باسمہ، ان کو کبھی ان کا نام لے کے مت پکارنا۔ انگلینڈ میں امریکہ میں یہی ہوتا ہے نا، جان جانی، باپ کا نام لے کے پکارا جاتا ہے۔ کہا لا تسمیہ باسمہ، انگلش تعلیم کے ذریعے سے وہی مغربیت اور وہی تہذیب ہمارے اندر آ رہی ہے۔ کہا لا تسمیہ باسمہ، کبھی ان کا نام لے کے ان کو مت پکارنا۔ ولا تمشی امامہ، کبھی ان سے آگے مت چلنا، کوئی مصلحت کوئی ضرورت ہو تو اور بات ہے، لیکن کبھی ان سے آگے مت چلنا، ان کو پیچھے چھوڑ کے تم آگے چلو، مت کرنا ایسا۔ ولا تجلس قبلہ، اور ان سے پہلے نہیں بیٹھنا۔ یہ بھی ادب، یہ اسلام ہے ہمارا، یہ دین ہے۔ کہا کہ ان کا نام لے کے نہیں پکارنا اور ان سے آگے مت چلنا اور ان سے پہلے مت بیٹھنا، ان کو بٹھا کے پھر خود بیٹھنا، یہ اکرام ہے، یہ اسلامی طریقہ حیات ہے، اسلامی طرز حیات ہے۔ تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کو چاہیے، چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں یا بڑے ہوں، والدین کا اور خاص طور سے باپ کا رسپیکٹ کریں، ماں کا بھی رسپیکٹ کریں، لیکن بچے ماں سے بہت زیادہ بے تکلف ہوتے ہیں، باپ سے ویسا نہیں ہو پاتے ہیں۔ تو باپ کا احترام مقدم ہے، اس کا حق احترام کے اعتبار سے زیادہ ہے۔ ماں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس کی ضروریات ہو اور اس کا جو بھی دل کی نرمی ہوتی ہے اس کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ دوسری چیز بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے خاص طور سے ضروری ہے کہ وہ بری صحبت سے بچیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھیلنا کودنا، ملنا جلنا اور آن لائن ان کے ساتھ میں چیٹنگ وغیرہ کرنا جو خود بد اخلاق ہوں، غلط باتیں کرتے ہوں، گالیاں دیتے ہوں اور غلط راستے بتاتے ہوں، غلط لنکس آپ کو بھیجتے ہوں، یا اس طرح کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں، تو ایسے لوگوں سے آپ دور رہیں۔ بلکہ ایسے لوگوں کو سدھارنے کے چکر میں بھی ان سے قریب مت جائیے۔ جو سدھارنے والے ہیں ان کو بتائیے ان کے بارے میں، آپ خود ہی چکر میں نہ پڑیں۔ بعض اوقات آدمی اونٹ کی دم پکڑ کے اس کو کنویں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اونٹ خود اس کو کنویں میں لے جاتا ہے۔ برے دوستوں سے دور رہنا، ایسے دوست جو بد اخلاق ہوں، غلط کام کرتے ہوں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، قیامت کے دن ظالم، اللہ کے حکموں کو توڑنے والا، خاص کر کے مشرک، اپنا ہاتھ چبا جائے گا اور کہے گا کاش، ہائے افسوس، میں رسول کے ساتھ ان کا راستہ اپنا لیتا، میں رسول والے راستے پر چلنے والا بنتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے نصیحت کے آنے کے بعد بھی مجھے اللہ کی نصیحت سے گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اللہ فرماتا کہ شیطان تو انسان کے لیے گھاٹے میں ڈالنے والا ہی ثابت ہوتا ہے۔ تو ان آیات میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن غلط لوگوں کو دوست بنانے والا پچھتائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی دوستی کی وجہ سے ان کے ساتھ غلط راستے پر وہ گیا، اور اکثر ہوتا ہے۔ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو دیکھ لے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ اسی طرح سے تیسری چیز یہ ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ دنیوی پڑھائی کو، تعلیم کو بھی جمع کریں۔ ایسا نہ ہو، بعض بچے ایسا کرتے ہیں کہ وہ دنیوی تعلیم کو بالکل پس پش ڈال دیتے ہیں، ماں باپ ہزاروں سے لاکھوں سے خرچ کر رہے ہیں اور وہ دینی کتابیں تو پڑھتے ہیں، دینی دروس سنتے ہیں، لیکن اپنی پڑھائی نہیں کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ماں باپ بعض اوقات ان کو دینی دروس سے ہی کاٹ دیتے ہیں، وہ اور بے دین بن جاتے ہیں۔ بچوں کو چاہیے کہ وہ دونوں کو جمع کریں، کہ وہ دینی دروس کو بھی نہیں چھوڑیں، مکتب کو بھی نہیں چھوڑیں، اسلامک کلاسز کو بھی نہیں چھوڑیں، اور اسکول کی بھی پڑھائی اچھے سے محنت سے دل لگا کر کریں۔ یہ دونوں اگر وہ جمع کریں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دعا سکھائی ہے وہ دونوں چیزوں کو جمع کرنے کی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہم کو دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ ایک مسلمان کو آخرت اور دنیا دونوں کی بھلائی تلاش کرنا چاہیے، طلب کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم دنیا کو بالکل چھوڑ دیں
اور صرف دین کے راستے پر چلنے لگ جائیں اور دنیوی ذمہ داریوں کو ہم نظر انداز کر دیں. نہیں، آپ کو چاہیے آپ اپنی اسکول کی پڑھائی بھی کریں اور آپ دینی پڑھائی بھی کریں، دونوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں، اس کا بیلنس بنائیں. استاد سے پوچھیں کہ اس کو کیسے کریں. اسی طرح سے بچوں کے لیے اور خاص طور سے نوجوانوں کے لیے اور بچیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں. بعض اوقات نوجوان بچے بچیاں پڑھائی کے نام پر گھر کے کسی کام میں ہاتھ نہیں بٹاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بچیوں کو پڑھائی اور کھانا بنانا نہیں آتا، گھر کی ذمہ داریاں نہیں. ماں بیچاری محنت کر کے اس کی ہڈی بس ہو جاتی ہے، اور بچیاں پڑھائی کرتی رہتی ہیں، سوتی رہتی ہیں، کچھ کام نہیں کرتی ہیں. ماں کے لیے بھی کم سے کم ایک یہ ہوتا ہے کہ پڑھ رہی ہے. بعد میں اس کی عمر ہو جاتی ہے پڑھتے اور شادی کا وقت آ جاتا، کام کاج کچھ نہیں آتا. اچھا رشتہ آ جاتا ہے ماں باپ کی وجہ سے، اب ماں باپ شادی کر کے دے دیتے ہیں، وہاں جاتی ہے، کچھ آتا نہیں ہے، ساس سب سے پہلے اس کے خلاف ہو جاتی ہے اور پھر اس کے دولہے کو شوہر کو بھی اس کے خلاف کرتی ہے، اور پھر یہ کچھ دنوں میں واپس آ جاتی ہے، یا کم سے کم جھگڑے زندگی بھر ہوتے رہتے ہیں. تو یہ مسئلہ ہے. بچیوں کو چاہیے اور ماں کو بھی چاہیے کہ جہاں دنیوی تعلیم اپنی اولاد کو دیں، گھر گرہستی بھی ان کو سکھائیں. نوجوان بچوں کو چاہیے کہ خالی جم میں زیادہ بوجھ اٹھانے کی محنت کرنے کی بجائے گھر کے بھی بوجھ اٹھائیں، گھر کے بھی کام کریں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسود نے پوچھا، ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی بیتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ فرمایا کان یکون فی محنت اہلہ تعنی خدمت اہلہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں گھر والوں کی خدمت کرتے تھے، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے. کچھ لانا ہے باہر سے، کچھ کرنا ہے، کچھ اس طرح کی گھر میں ریپیئرنگ ہے یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے. ایسا نہیں کہ تمہارا کام ہے میں کچھ بھی نہیں کروں گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یا باپ کر رہا ہے اور اولاد جوان ہے، اور بوڑھا باپ محنت کر رہا ہے اور اولاد کچھ بھی نہیں کرتی، لیکن برابر پابندی سے شام کو جم میں جاتی ہے، وہاں کے وزن اٹھاتی ہے لیکن تھیلی اٹھا کے نہیں لاتی بازار سے. تو یہ بہت افسوس کی چیز ہے کہ نوجوان گھر کے کاموں میں ہاتھ نہ بٹائیں. آخری چیز، نوجوانوں کو خاص طور سے بچیوں کو چاہیے کہ وہ موبائل فون سے حتی الامکان اپنے کو دور رکھیں، موبائل فون سے دور رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اس کے مقصد کا تعلق نہ ہو، ان کا گول اس سے جڑا ہوا نہ ہو. آپ کی زندگی کا مقصد اگر کسی چیز سے جڑا ہوا نہیں ہے، وہ چیز آپ کے مقصد کو سپورٹ نہیں کرتی ہے، آپ چھوڑ دیجیے اسے. قیامت کے دن 5 سوالات جو پوچھے جائیں گے، ان میں سے ایک وقت کا بھی سوال ہوگا. عن عمرہ فیما افنا، تو نے اپنی عمر کس کام میں کھپائی. وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کی قوتوں کو کہاں لگایا. تو جوانی کی قوت ہو یا عمر کا وقت ہو، اس کو اگر ہم نے غلط خرچ کیا ہے تو قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا. بلکہ ماں باپ اپنے چھوٹے بچوں کو موبائل فون سے دور رکھیں، موبائل فون سے دور رکھیں. یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سارا بگاڑ سماج میں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں، اور اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہیں جو اہل علم سے ہم سنتے رہتے ہیں، ان کا لحاظ کرنے اور اپنی زندگی میں اس کو لانے کی توفیق عطا فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لي ولکم.